میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوہ، ایک بندے سے دوسرے بندے میں بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اب ایک طرف آپ کا تجربہ ہے اور ایک طرف صحیح حدیث ہے، یہاں آ کے ہمارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے خود دیکھا ہے، یار میرے بھائی کو خارش لگی تھی مجھے بھی لگ گئی، یار میرے بیٹے کو خارش لگی تھی میں پیار کرنے سے اس کو اٹھاتا تھا مجھے بھی لگ گئی۔ ایسے ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ کا تجربہ بار بار کا تجربہ آپ کو بتا رہے ہیں ہاں بیماری متعدی ہوتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نہیں بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی مقدس بارگاہ میں نہایت ادب سے، نہایت انکساری سے التجا ہے، پروردگار عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرما دے اور مجھے سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں دور جاہلیت کے کچھ بقایا جات رسومات اور اعتقادات ابھی تک موجود ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر کینسر کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہر سال اس حوالے سے عوام کو اسلامی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں آگاہی دیں، مگر کچھ تصورات، کچھ اعتقادات اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی نے بچپن سے کوئی چیز سن رکھی ہو اور پوری زندگی اس پر عمل کرتا رہا ہو، پھر اچانک سے اسے پتہ چلے کہ یہ غلط ہے تو بہت دیر لگ جاتی ہے اس کو تسلیم کرنے میں کہ یہ غلط ہے۔ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں جو بدشگونی لی جاتی ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ کو غلط تصور کیا جاتا ہے، اس مہینے میں کوئی بڑا کام شروع کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ صفر کر دیتا ہے، لہٰذا جو شادی کرتا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے، جو اچھا کام شروع کرتا ہے، بڑا کام شروع کرتا ہے وہ بھی صفر ہو جاتا ہے، جو کاروبار شروع کرتا ہے وہ بھی صفر ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ دور جاہلیت میں تھا، بلکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ عقیدہ ابتدائی دور میں پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے، اس نظریے، اس تصور کا بڑی سختی سے رد کیا اور صحابہ کی ذہن سازی کی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں ہماری تربیت فرمائی ہے صحابہ کرام کے ذریعے، سب سے پہلی چیز فرمائی لا عدوہ، لا عدوہ، بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے میں، ایک چیز سے دوسری چیز میں متعدی نہیں ہوتی۔ کیا جی؟ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے میں متعدی نہیں ہوتی۔ ولا طیارۃ، آپ نے فرمایا فال نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ فال نکالیں تو آپ کی قسمت کا آپ کو پتہ چلے گا، فال نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ عرب میں یہ معمول تھا جب وہ کسی سفر پر جانے لگتے، جب کسی بڑے کام کا ارادہ کرتے تو وہ پرندے کو اڑایا کرتے تھے۔ اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ اب یہ سفر ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا، اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہ سفر ہمارے لیے منحوس ثابت ہوگا، اور سفر کو وہ ترک کر دیتے تھے، یا جس کام کے لیے وہ فال نکالتے تھے اس کام کو ترک کر دیتے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے طیارہ یا طائر یا طیر، یعنی پرندے اڑا کے فال لینا۔ پھر یہ لفظ ہر طرح کی فال کے لیے استعمال ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا فال نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض دیہاتوں میں فال نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کانے ہوتے ہیں،
کچھ کانے ہوتے ہیں جو کہ آدھے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایسے پھینکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر زیادہ سیدھے آ گئے تو اچھی فال ہوگی، اور اگر زیادہ الٹے آ گئے تو بری فال ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ قسمت کا حال بتانے والے کچھ طوطے لے کر پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پر، جو آپ کی قسمت کا حال آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ طوطے کو سکھائے ہوئے طوطے کو اپنی بنائی ہوئی، پہلے سے بنائی ہوئی پرچیوں کی طرف بھیجتے ہیں، وہ کوئی پرچی اٹھا کے لاتا ہے، آپ کے سامنے وہ پرچی پڑھتے ہیں، اور اس پرچی میں ایک نفسیاتی گیم ہوتی ہے، اس میں جو جملے ہوتے ہیں وہ آپ کی نفسیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ وہ پرچی جب سنتا ہے اپنے بارے میں، وہ سمجھتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلاً اس میں لکھا ہوتا ہے آپ بہت نیک آدمی ہیں، مگر آپ کے ساتھ لوگ برا کرتے ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی سے ڈسا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہاں یار واقعی میں تو بڑا اچھا بندہ ہوں، لوگوں کے لیے میں تو خیر خواہی چاہتا ہوں، مگر لوگ میری بد خواہی کرتے ہیں، لوگ میرے لیے برا چاہتے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی آپ تھوڑے جذباتی ہیں، اپنے غصے پر اگر کنٹرول کر لیں تو آپ کو بہت کامیابیاں ملیں گی۔ تو بندہ کہتا ہے کہ بات تو یار ٹھیک ہے، غصہ تو میں بہت کرتا ہوں۔ اب غصہ کس کو نہیں آتا؟ غصہ تو سب کو آتا ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بڑے غیرت مند ہیں، اس کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کنجری کو بھی کہیں گے نا کہ آپ غیرت مند ہیں، تو وہ بھی کہے گی ہاں ہاں میں غیرت مند ہوں۔ تو ہر بندہ اپنے بارے میں یہی خوش فہمی رکھتا ہے، وہ غیرت مند ہو یا نہ ہو، کہ میں غیرت مند ہوں۔ اب جب اس کو فال پڑھنے والا کہتا ہے کہ بھی آپ غیرت مند ہیں اور اس سے آپ کو بعض دفعہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، وہ کہتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے اس کی۔ یہ ساری نفسیاتی گیم ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں اچھائیاں جانتا ہے، برائیاں برداشت نہیں کرتا۔ میں آپ کی اگر چند لفظوں میں تعریف کروں، جو چیزیں آپ میں نہ بھی پائی جاتی ہوں، تو آپ کو وہ تعریف خوش کر دے گی، آپ خوش ہو جائیں گے، جس کو ہم خوشامد کا نام دیتے ہیں۔ اگر میں آپ کے اندر کی موجود خامیوں کو بیان کروں، بے شک وہ واقعی موجود بھی ہوں، آپ کے اندر پائی بھی جاتی ہوں وہ خامیاں، میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ خامیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو یقین جانیں آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ یار واقعی میرے اندر یہ خامیاں پائی جاتی ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں یہ سچ بتا رہے ہیں، پھر بھی آپ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ انسانی فطرت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ طوطے لے کر بیٹھے ہوئے فٹ پاتھ پہ پروفیسر جو ہیں، یہ آپ کی قسمت کے آپ کو احوال بتاتے ہیں۔ یہ بری فالیں ہیں، اس سے قسمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ایک طریقہ فال کا یہ سمجھ لیں کہ قسمت دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں، لوگوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں، اور جناب ہاتھ دیکھنے والے لکیروں میں دیکھ کر، ہاتھوں کی لکیروں میں دیکھ کر قسمت بتاتے ہیں۔ آپ کی عمر اتنی ہے، آپ کی قسمت ایسی ہے، آپ تیز قسمت والے ہیں یا سست قسمت والے ہیں، آپ جناب آپ کی کتنی شادیاں ہوں گی، کتنے بچے ہوں گے، کتنی عمر پائیں گے، آپ کس طرح کے آدمی ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا، سب فضولیات ہیں۔ مجھے بتائیں کیا ان لوگوں کی قسمت نہیں ہوتی جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے؟ بھئی قسمت تو ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے نا جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے، تو اگر قسمت لکیروں میں ہوتی تو پھر ان کی تو نہ ہوتی۔ یاد رکھیے آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، آپ سعادت مند لوگوں میں سے ہیں یا بدبخت لوگوں میں سے ہیں، آپ اچھے ہیں برے ہیں، جنتی ہیں جہنمی ہیں، آپ کو کتنا رزق ملے گا کتنا نہیں ملے گا، یہ سارا کچھ اس وقت لکھ دیا گیا تھا جس وقت آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی 120 دن کے تھے۔ کتنے جی؟ 120 دن کے تھے۔ ابھی آپ کو آپ کی اپنی پہچان بھی نہیں تھی، کسی رشتے کو نہیں جانتے تھے، رزق روزی کو تلاش کرنے کے طریقے وسیلے نہیں جانتے تھے، آپ اچھی بری چیزوں کی پہچان نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت 120 دن کے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی آپ کی ہڈیاں بھی پوری نہیں بنی تھی، ابھی آپ کا جسم بھی نہیں بنا تھا پورا، ابھی آپ پر گوشت بھی نہیں چڑھا تھا، ابھی آپ لوتھڑے تھے، صرف روح پھونکی گئی تھی۔ اس وقت اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے نے آپ کی قسمت لکھ دی تھی کہ آپ کتنی عمر گزاریں گے، شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے، رزق کتنا ملے گا، یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھ دی گئیں۔ تو جب یہ پہلے سے لکھ دی گئی ہیں تو یہ ہاتھوں کی لکیروں میں تو نہیں لکھی ہوئی،
یہ تو اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا ہاتھوں کی لکیروں میں دیکھ کر نہ تو فال نکالیں نہ ہی قسمت آزمائیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر لا ادوا ولا تیارتا، فال نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بد فالی کوئی چیز نہیں ہے، ہاں اچھی فال اچھی ہوتی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، بد فالی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اچھی فال لینے سے ممانعت نہیں ہے۔ اچھی فال لینے کا مطلب یہ ہے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ جاتے ہی آپ کو ایک شخص ملا جس کا نام تھا بریدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فال نکالی، ٹھنڈک، فرمایا یہ علاقہ ہمارے لیے ٹھنڈک ثابت ہوگا، اچھا ثابت ہوگا، ٹھیک ثابت ہوگا۔ پھر آپ کو ایک شخص ملے جن کا نام تھا سعد، آپ نے فرمایا ہمارا یہاں آنا سعادت بھرا ہے، سعادت مند ہے، یعنی آپ نے ان اچھے لوگوں سے اچھی فال نکالی۔ آپ کسی سے کوئی اچھا کلمہ سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر و حل فال، بد فالی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اچھی فال ہے، اچھی فال ہے۔ قیل یا رسول اللہ ومل فال، حضور یہ اچھی فال کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم اچھا کلمہ سنتے ہو اس کو اچھی فال کے طور پر لے لیتے ہو، یہی اچھی فال ہے۔ مثلاً آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی بندہ آپ کو پکارتا ہے، آپ کو کہتا ہے اے سعادت مند آدمی کدھر جا رہے ہو، تو اب آپ اس کو اچھی فال کے طور پر لے سکتے ہیں کہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، فلاں اچھے کام کے لیے، تو یہ بندہ مجھے پیچھے سے سعادت مند کہہ کے پکار رہا ہے تو اس کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی ہے، لہٰذا میرے لیے یہ کام اچھا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کوئی نیک آدمی آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس کو اچھی فال کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلام میں بری فال جائز نہیں ہے، بلکہ بری فال لینا کبیرہ گناہ ہے، بری فال لینا کبیرہ گناہ ہے۔ دیکھیں بری فال لینے کا کیا مطلب ہے؟ بری فال لینے کا مطلب ہے آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے، آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو کوئی بندہ مل جاتا ہے، اب جب آپ اس کام کی طرف جاتے ہیں کام ہوتا نہیں ہے، اتفاق ہے وہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام نہیں ہوا، اب آپ نے ذہن میں سوچا کہ یار سب سے پہلے میں نے اس بندے کا چہرہ دیکھا تھا، تو یہ کیوں نہ اسی کی ہی نحوست تھی، سارا دن میرا خراب گزرا، تھکاوٹ والا گزرا، میرے کام میں فتح بھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ نے جناب اپنے گھر سے باہر قدم رکھا اور یہ چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں، آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ جب تھوڑا سا آگے گئے تو پیچھے سے کسی بچے نے بلایا، امی روکتی ہے، بڑی روکتی ہے، دادی روکتی ہے، اوہو پیچھے سے بلا لیا، وہ فتح کے لیے جا رہا تھا، اب فتح نہیں ہوگی، یہ بری فال ہے، اسلام اسے روکتا ہے، یہ بدشگونی ہے، اسلام اس کو نہیں مانتا، بری فال کو اسلام نہیں مانتا۔ آپ کسی کام کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، واپس آ جاتے ہیں۔ اب اس بندے کے ایمان کا لیول چیک کریں، بھائی آپ کے کام ہونے یا نہ ہونے کا تعلق کالی بلی سے کیا ہے یار؟ آپ کا ایمان تو اللہ پر ہے نا، توکل تو اسی پر ہے نا، کام بناتا بگاڑتا تو وہی ہے نا، آپ کو کسی کام میں کامیابی دینا یا ناکامی دینا تو اسی کا کام ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کے کارخانہ قدرت میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، کالی بلی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب اس کے ایمان کا لیول چیک کریں، یہ ذوف الاعتقادی چیک کریں۔ یہ شخص گھر سے جب باہر نکلتا ہے، کالی بلی نے راستہ کاٹا، واپس آ جاتا ہے، کیوں واپس آ گئے ہو؟ جی کالی بلی آ گئی راستے میں، راستہ کاٹ گئی، فتح تو ہوگی نہیں، یہ ایمان کا لیول چیک کریں۔ اچھا پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس قسم کے وسوسے لوگوں میں ڈالتے ہیں، اس قسم کے اعتقادات لوگوں کے بناتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی جو بندہ فٹ پاتھ پر طوطے لے کے بیٹھا ہے، آپ کو وہ توکل سکھائے گا یا وہ فال کی فضیلتیں بتائے گا؟ بھائی جس بابے کے پاس آپ گئے بیٹھے ہیں، اگر وہ آپ کو توکل سکھا دے، وہ ملنگ آپ کو توکل سکھا دے، تو آپ اس کے پاس کیا کرنے بیٹھیں گے؟ آپ تو آئیں گے مسجد میں، آپ تو اللہ سے مانگیں گے، اللہ پر توکل کریں گے۔ وہ ذوف الاعتقادی پیدا کرتے ہیں، آپ کے اندر
یہ والی چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے. جب آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہ آپ کو توکل سکھاتے ہیں. لہٰذا اپنی صحبت کا جو انتخاب ہے نا، اچھے شخص کے ساتھ صحبت ہونی چاہیے آپ کی، وہ انتخاب آپ نے کرنا ہے. جو برا جلیس ہے، جو برا ساتھی ہے، وہ برا بنا دیتا ہے. جو اچھا ساتھی ہے وہ اچھا بنا دیتا ہے. ساتھ بیٹھنے والا شخص آپ کی فکر کی نشو و نما کرتا ہے، آپ کی فکری تعمیر کرتا ہے. آپ جس طرح کے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اسی طرح کی آپ کی فکر بننے لگ جاتی ہے. آپ چور کے ساتھ بیٹھیں، جتنے ایماندار دیانتدار ہوں، کچھ عرصے کے بعد آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا کہ یار وہ اتنی چوریاں کر کے وہ ابھی ٹھیک پھر رہا ہے، تو میں اگر ایک آدھی کر بھی لوں گا تو کیا ہو جائے گا. شرابی کے ساتھ بیٹھیں گے، مزاج شرابی ہو جائے گا. زانی کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر بھی شہوت ابھرے گی. اللہ والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو دنیا کا زہد پیدا ہوگا، توکل پیدا ہوگا، اچھائی پیدا ہوگی، نیکی ہوگی. لہٰذا یاد رکھیے، یہ ایک بدفعلی کا طریقہ ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا، کسی نے پیچھے سے آواز لگا دی، الو نے آواز لگا لی، کوا بول پڑا. یہ بندے کا اعتقاد چیک کریں، ایمان چیک کریں. او بھائی میرے، اللہ پر توکل کریں. اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں، صحیح حدیث میں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطیارۃ شرک، بدفعلی لینا شرک ہے. الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک. آپ نے 3 دفعہ فرمایا بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے. جس کے دل میں یہ بدفعلی آئے، ہم میں سے یہ وہم آ جاتا ہے، یہ تصور آ جاتا ہے، فرمایا جس کے دل میں بدفعلی آئے تو توکل اس کا راستہ روک دے. آپ کے دل میں توکل اتنا ہو اللہ کا، اللہ پر بھروسہ اتنا ہو، اللہ کی رحمت پر اتنا امید ہو کہ جب کبھی کوئی بدفعلی آئے فوراً وہ توکل اس بدفعلی کا راستہ روک دے. یہ صاحب ایمان کی علامت ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی کے بارے میں شکایت ہوئی کہ یہ منحوس ہے. اتفاق سے ایک دن وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو سب سے پہلے اسی شخص کا چہرہ اسے نظر آ گیا. اب اس نے کہا اس بندے کو قید کر دو. یہ پہلے مشہور ہے، تو جس طرح ہم اپنے خاندان میں کسی عورت کو منحوس قرار دے دیتے ہیں کہ فلاں عورت جو ہے نا منحوس ہے، جب وہ ملتی ہے نا تو ہمارا کام ہی نہیں ہوتا. جب وہ ہمیں ملتی ہے، ہمارے گھر آتی ہے، سارا دن خراب گزرتا ہے. جب وہ آتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے. یا کسی مرد کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، یہ تصور ہے جو رائج ہے. ہم کسی بندے کے بارے میں یہ خود ڈکلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ منحوس شخص ہے. اب اس وقت جو بادشاہ تھا اس کے کانوں میں بھی یہ بات پڑی کہ فلاں شخص منحوس ہے. اب جب وہ سفر کے لیے باہر نکلا تو سب سے پہلے وہی بندہ اس کو مل گیا، اس کا چہرہ دیکھ لیا. اس نے کہا اسے قید کر دو، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور ہے، میں سفر سے واپس آؤں گا پھر اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا. اب بادشاہ اپنے سفر پر چلا گیا، شکار کے لیے جا رہا تھا. اچھا شکار لگا تو سارا دن شکار کرنے کے بعد جب شام کو واپس آیا تو اس نے کہا کہ وہ جو بندہ میں نے قید کروایا تھا اس کو چھوڑ دو. اس کے بارے میں غلط مشہور ہے کہ وہ منحوس آدمی ہے، وہ منحوس نہیں ہے. اب اس بندے کو جب چھوڑا، اس نے کہا کہ نہیں مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو. انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ نے تو آپ کو چھوڑ دیا، اب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو. خیر اس کے اصرار کرنے پر اسے بادشاہ کے پاس لے گئے. اس نے بادشاہ کو کہا جی مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مجھے قید کرنے کی وجہ کیا تھی. اس نے کہا تمہارے بارے میں یہ مشہور تھا کہ تم منحوس ہو. تو میں نے کہا دیکھوں کہ تم منحوس ہو یا نہیں ہو. سب سے پہلے تمہارا چہرہ مجھے نظر آیا، میں سفر پر گیا تو کامیاب سفر کے ساتھ واپس لوٹا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ تم منحوس نہیں ہو. اس نے کہا اگر چہرے دیکھنے سے ہی کسی شخص کے کام بنتے اور بگڑتے ہیں، کسی شخص کا سفر کامیاب اور ناکام ہوتا ہے، کسی شخص کا دن اچھا یا برا ہوتا ہے، سب سے پہلے جیسے آپ نے مجھے دیکھا تھا اسی طرح سب سے پہلے صبح صبح میں نے آپ کو دیکھا تھا. میں سارا دن قید رہا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ منحوس آپ ہوئے یا میں ہوا؟ میرے بارے میں تو آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں منحوس نہیں ہوں. آپ کا دن تو اچھا گزرا مجھے دیکھنے کے بعد، لیکن میں نے جو آپ کو دیکھا میرا سارا دن قید میں گزرا ہے.
تو اس اعتبار سے تو منحوس آپ ہوئے۔ تو میرے بھائی کسی کا چہرہ دیکھنے سے نحوست، کسی کا چہرہ دیکھ کر بدفعلی جائز نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ یہ توکل کے خلاف ہے۔ آپ اگر کسی شخص کے چہرے میں تاثیر سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے چہرے دیکھنے سے کام بنتے اور بگڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور فتح ملتی ہے اور یا ناکامی ملتی ہے، بھائی اگر آپ کسی شخص کے چہرے میں یہ تاثیر سمجھتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس فعل کو حقیقی طور پر مؤثر سمجھتے ہیں اور اس کا اعتقاد رکھ کے کسی کام سے رک جاتے ہیں، یہ شرک ہے، سمجھے ہیں نا جی؟ تو اس لیے کہ یہ توکل کے خلاف ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا۔ اچھا، اس طرح کے جو اعتقادات ہیں وہ جنم کیسے لیتے ہیں؟ وہ ہمارے معاشرے میں نا بعض اوقات اتفاق ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے عقائد، نظریات، تصورات جنم لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے فوت ہو گئے۔ اتفاق سے اسی دن سورج گرن لگ گیا، سورج کو گرن لگ گیا۔ اب صحابہ کرام نے یہ سمجھا اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، ظاہر ہے اتنا بڑا حادثہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ فوت ہوا ہے، تو شاید یہ جو سورج گرن ہوا ہے اسی حادثے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ایک تصور بن گیا۔ اب اس وقت تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما تھے نا، اگر کسی کے ذہن میں بھی کوئی غلط تصور پیدا ہوتا تو فوراً اس کا ازالہ فرما دیتے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کی زبانوں سے یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا، سنو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی بندے کے پیدا ہونے یا کسی بندے کے فوت ہونے سے سورج گرن نہیں ہوتا، سورج گرن ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے کہ میں سورج کے نور کو بھی بے نور کر دیتا ہوں، میں وہ قدرت والا خدا ہوں۔ لہٰذا اللہ سے خوف رکھو، اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جو اتنا بڑا سورج، اتنا بڑے نور والا، اتنی بڑی طاقت والا، اللہ نے اس کو بھی بے نور کر دیا، اس کو بھی بے طاقت کر دیا، اللہ نے اس کو بھی غیر مؤثر کر دیا، تمہاری کیا حیثیت ہے اس کی قدرت کے سامنے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ ایسی چیزوں سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب دیکھیں، ایک اتفاق ہو گیا، اس کی بنیاد پر لوگوں میں یہ تاثر اور تصور پیدا ہوا کہ شاید یہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اب جب کبھی سورج گرہن ہوتا یا چاند گرہن ہوتا، اگر یہ تصور اس وقت میرے آقا علیہ السلام ختم نہ کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم یہاں بیٹھ کے یہ نہ تصور کر لیتے، یہ نہ سوچ لیتے شاید آج کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے سورج بے نور ہو گیا ہے، سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا ہے، ہم بھی یہ تصور کر لیتے۔ چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے اس تصور کا اسی وقت کلا کما کر دیا تو ہم بھی آج صحیح عقیدے اور صحیح نظریے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے ہاں اتفاقات ہو جاتے ہیں۔ ہو جاتا ہے آپ کی ایک بندے سے ملاقات ہوئی، آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے تھے، یا آپ جناب اپنی اگاڑی کے لیے جا رہے تھے، ریکوری کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس بندے سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کی ریکوری نہیں ہوئی، آپ کا انٹرویو پاس نہیں ہوا، پیپر دینے جا رہے تھے، پیپر پاس نہیں ہوا، اتفاق ہو گیا۔ اب آپ اپنے ذہن میں یہ تصور پار لیتے ہیں، یار اس بندے سے ملا ہوں نا صبح تو اس کی وجہ سے ہی پیپر فیل ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہی میری ریکوری نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے ہی میرا کام بگڑ گیا۔ آپ نے خود ہی اپنے اندر فطور پیدا کیا ہے، شریعت اس کی سرکوبی کرتی ہے، شریعت اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، ایسی چیزوں کو شریعت نہیں مانتی۔ اچھا، ایک اور بات بہت اہم، اسی حدیث میں جو بتا رہا ہوں، لا ادوا جو آپ نے فرمایا، لا ادوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس تصور کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سفر کے حوالے سے، سفر المظفر کا جو مہینہ ہے نا، اس کو جو منحوس جانا جاتا ہے، اس حوالے سے ابھی بھی ہمارے لوگوں میں، ہمارے عوام میں کچھ نہ کچھ اچھے تصورات پائے جاتے ہیں، لیکن بیماری متعدی ہونے کے حوالے سے ابھی بھی یہ تصور پختہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ایک بندے سے دوسرے بندے کو بیماری لگ جاتی ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے کو بیماری
लग जाती है। छूत की बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं, मसलन खारिश, हमारे डॉक्टर्स रोकते हैं खारिश वाले बंदे के कपड़े अलग कर दें, खारिश वाले कपड़े का साबुन अलग होना चाहिए, बिस्तर अलग होना चाहिए, रोकते हैं नहीं रोकते। अब इससे तसव्वुर पैदा होता है कि हाँ खारिश एक बंदे को लगी हो तो दूसरे बंदे को भी लग जाती है, होता है नहीं होता। सही हदीस बता रहा हूँ, सही बुखारी सही मुस्लिम की, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला अदवा, एक बंदे से दूसरे बंदे में बीमारी मुताद्दी नहीं होती। अब एक तरफ आपका तजर्बा है और एक तरफ सही हदीस है, यहां आके हमारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने खुद देखा है, यार मेरे भाई को खारिश लगी थी मुझे भी लग गई, यार मेरे बेटे को खारिश लगी थी मैं प्यार करने से उसको उठाता था मुझे भी लग गई। ऐसे होता नहीं होता? आपका तजर्बा बार बार का तजर्बा आपको बता रहे हैं हाँ हाँ बीमारी मुताद्दी होती है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं नहीं नहीं बीमारी मुताद्दी नहीं होती। सुनिए, अल्लाह अकबर। यही सवाल एक सहाबी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर लिया था। कुर्बान जाऊं उस सहाबी के इस सवाल पर, उस सहाबी की इस जहानत पर, उन्होंने क़यामत तक आने वाले लोगों का मसला ही हल कर दिया। उन्होंने अर्ज़ की हुजूर हमारा तजर्बा है, हम एक ऊँट खारिश वाला सही ऊँटों में जब बांधते हैं तो जो सही ऊँट होते हैं उनको भी खारिश लग जाती है। आप फरमा रहे हैं बीमारी मुताद्दी नहीं होती, तो खारिश वाले ऊँट से दूसरे ऊँटों को खारिश लग जाती है तो बीमारी तो मुताद्दी हो गई। अब सुनिए मेरे आका ने क्या जवाब दिया, फरमाया मन अजरा बल अव्वल, ये बताओ पहले ऊँट को किसने बीमारी लगाई थी? वो किसी खारिश वाले ऊँट के साथ बांधा था? नहीं 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 नहीं, खारिश वाले ऊँट के साथ नहीं बांधा था, उसको अल्लाह ने बीमारी लगाई थी। तो दूसरे को भी अल्लाह ने ही बीमारी लगाई है, दूसरे को भी अल्लाह ने बीमारी लगाई है। मुअस्सिर हकीकी वही है, बीमारी वही लगाता है। अच्छा आपने ये तजर्बा तो किया है कि खारिश वाले बंदे के साथ दूसरा सही बंदा बैठे तो उसको खारिश लग जाती है, क्या ये तजर्बा नहीं है? आप ईमान से बताइए कि बहुत सारों को नहीं भी लगती। एक घर में सारे लोगों को तो नहीं लगती ना, हालांकि सबके कपड़े खाना पीना सब कुछ खलतमल्त होता है, कुछ को लग जाती है कुछ को नहीं लगती। अब मुझे बताएं जिनको लगी है उनमें मुताद्दी हो गई, जिनको नहीं लगी उनके बारे में क्या ख्याल है, क्यों मुताद्दी नहीं हुई? इसलिए सुनिए, अब सुनिए इस अकीदे की हकीकत, बीमारी मुताद्दी नहीं होती। मेरे अंदर खारिश के जरासीम हैं, अगर बिलफर्ज मेरे अंदर खारिश के जरासीम मौजूद हैं, मैं आपसे जब मिलूंगा या मेरे कपड़े आप इस्तेमाल करेंगे, मेरा बिस्तर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो वो जरासीम आपके जिस्म पर चढ़ सकेंगे, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो वो जरासीम आपके जिस्म पर चढ़ ही नहीं सकेंगे, चढ़ भी गए तो मुअस्सिर ही नहीं हो सकेंगे, वो मर के गिर जाएंगे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कोई चीज अल्लाह के हुक्म के बगैर मुअस्सिर होती ही नहीं है। आपके जिस्म के जो जरासीम हैं इनको भी अल्लाह का हुक्म होता है तो ही असर करते हैं, वरना नहीं करते। तो ये तसव्वुर ज़हन में रख लीजिए, ला अदवा वो ऐसा हुआ। अच्छा ऐसी चीज़ों से ना बचना भी चाहिए ताकि तसव्वुर वो ना बने। अब मुझे एक दफ़ा ना झटका लगा, वो इस तरह, मेरे उस्ताद मुकर्रम शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल सईदी रहमतुल्लाह अलैह, वो तशरीफ़ फरमा थे दारुल हदीस शरीफ में, मैं भी उनके साथ ही बैठा था। तो उन्होंने पानी पिया और गिलास में पानी कुछ बचा के रख दिया। अब मैंने तबर्रुक समझ के कि शेखुल हदीस साहब का बचा हुआ पानी है, इसमें बरकत है, वैसे भी आम मोमिन का झूठा भी शिफा है, तो शेखुल हदीस साहब का जो झूठा है वो तो शिफा ही शिफा है। मैंने बरकत समझ के, तबर्रुक समझ के उसको उठाया और पीने लगा। मुझे फरमाते मौलाना ना पिए,
میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے مجھے نزلہ ہے۔ یکدم ایسے مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا حضور آپ نے پچھلے دنوں ہمیں حدیث پڑھی ہے لا ادوا ولا طیارتا، آپ نے فرمایا، آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے، میرے آقا کا صحیح فرمان ہے بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو میں پانی پی رہا ہوں، میرا اعتقاد ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ فرمایا مولانا میرا اعتقاد بھی یہی ہے، لیکن میں آپ کو منع اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کی منشا ہوئی کہ آپ کو بھی نزلہ لگے، اگر اللہ چاہتا ہوا کہ آپ کو بھی نزلہ لگ جائے، اب آپ کو نزلہ اس پانی پینے کے بعد اللہ کی مشیت سے لگ گیا، تو آپ کا وہ جو حدیث پر عقیدہ ہے وہ متزلزل نہیں ہو جائے گا؟ حالانکہ وہ نزلہ لگا اللہ کی مشیت سے ہے، آپ سمجھیں گے کہ پانی پیا ہے اس وجہ سے نزلہ لگ گیا ہے۔ اب حدیث کے خلاف نظریہ رکھنا تو گناہ ہے، اس لیے میں وہ راستہ ہی روک رہا ہوں کہ آپ کا تصور غیر پختہ ہو، میں وہ راستہ ہی روک رہا ہوں کہ اللہ کی مشیت کے خلاف آپ کے ذہن میں کوئی وہم اور خیال ہے، اس حدیث کے خلاف آپ کے ذہن میں کوئی وہم اور خیال ہے، اور میں وہ راستہ ہی بند کر رہا ہوں کہ شیطان آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں اگلی بات جو بتا رہا ہوں اگر وہ کوئی سمجھ لے، کاش کوئی سمجھ لے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ حدیث سننے کے بعد اب احتیاط کرنا نہ چھوڑ دیجئے گا، کہیں اللہ کی مشیت سے وہ بیماری آپ کو لگ گئی تو آپ حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کہیں کہ جی وہ مفتی صاحب نے ہمیں بتایا تھا بیماری تو متعدی نہیں ہوتی، یہ تو ہو گئی ہے لہذا وہ حدیث ہی، نعوذ باللہ، یہ کہنے کے لیے آپ مجبور ہو جائیں گے؟ نہیں ہو جائیں گے۔ وہ ایک حدیث میں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی بھڑک سے ہوتا ہے، لہٰذا بیمار کو نہلا دیا کرو۔ اب ایک شخص نے حدیث پڑھی، سخت سردی کے موسم میں اس کو بخار آ گیا، وہ جناب ٹھنڈے پانی میں نہانے لگ گیا، اب اس نے جب ٹھنڈے پانی میں غسل کیا اس کو نمونیا ہو گیا، اس نے کہا حدیث ہی جھوٹی ہے، نعوذ باللہ، اور پھر اس کو بتایا اللہ کے بندے تو نے حدیث کا مزاج ہی نہیں سمجھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس بخار کو جہنم کی بھڑک سے کہہ رہے ہیں وہ گرمیوں کا بخار ہوتا ہے، وہ سردیوں کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو نے تفاسیر پڑھی نہیں ہے، تو نے حدیث کی تشریح پڑھی نہیں ہے، تجھے محل وقوع اور شان ورود کا پتہ ہی نہیں ہے، تو نے بغیر شان ورود کے اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جس طرح کتابیں مل جاتی ہیں نا منتر درود کی، لوگ وہ کتابیں پڑھ کے منتر درود کرنے لگ جاتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگوں کو شوق پڑتا ہے وہ خود حدیث اٹھا کے پڑھنے لگ جاتے ہیں اور اس کا خود ہی مفہوم نکال لیتے ہیں، خود ہی وہ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر بعد میں جب نقصان اٹھاتے ہیں وہ پھر کیا کہتے ہیں حدیث ہی صحیح نہیں ہے، حدیث ہی ٹھیک نہیں تھی، او بھائی میں نے خود تجربہ کیا دیکھیں حدیث صحیح نہیں تھی۔ میرے بھائیو حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی علوم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے لا ادوا والی حدیث بالکل ٹھیک ہے، آپ کا کہیں تصور اگر بگڑ جائے تو وہ ایک اور بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے تصورات شریعت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔